وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخ فیہ کا دم، عجب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 152 رحمت بری حکایات کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ مکتبۃ المدینہ کی عظیم کتاب ہے جس میں 92 بزرگوں کے مختصر حالات زندگی ہیں، ان کے فرامین ہیں اور مغفرت کے واقعات ہیں۔ 111 کتب کی مدد سے یہ منفرد کتاب مرتب کی گئی۔ درود پاک کی فضیلت اس کتاب سے صفحہ نمبر 294 سے جو شروع ہو رہی ہے بھی یہ پیش کرتا ہوں۔ ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ الکوی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی، میں چاہتی ہوں کہ خواب میں میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ الکوی نے فرمایا، بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر پوری صورت یہ 30ویں پارے میں ہے، ایک مرتبہ پڑھ کر لیٹ جاؤ۔ اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی پڑھتی سو جاؤ۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، تار کول کا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں آگ کی بیڑیاں۔ یہ دیکھ کر گھبرا کر بیدار ہوئی اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کو صدقہ کرو، شاید اللہ عز و جل اسے معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، باغ میں تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی اور اس کے سر پر نورانی تاج ہے۔ اس نے دیکھ کر عرض کی، اے حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا آپ مجھے پہچانتے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کی، میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جسے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا کہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹی تیری والدہ نے تو تیری حالت کچھ اور بتائی تھی، مگر میں اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی نے عرض کی، جیسے میری والدہ نے بیان کیا تھا معاملہ ایسا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا، کس سبب سے تو نے یہ مقام پایا؟ لڑکی نے عرض کی، ہم 70,000 مردے عذاب میں مبتلا تھے، ہماری خوش نصیبی کہ ہماری قبروں کے پاس سے ایک نیک شخص گزرا اور اس نے درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، تو اللہ عز و جل نے اس درود پاک کو قبول فرما کر ہم سب سے عذاب دور کر دیا ہے، اور میرا حصہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، درود پاک کی برکت معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عاشق رسول کی زبان سے درود پاک پڑھا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا مقبول بندہ جس کے قبرستان سے گزرنے درود پاک پڑھنے کی برکت سے 70,000 مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا، سبحان اللہ، اس کی شان کیا ہوگی؟
تو اپنے عزیزوں کی قبروں پر عاشقان رسول کو بصد احترام لے جانا، ان سے ایصال ثواب کروانا بہت ہی نفع بخش ہے۔ اللہ والوں کے قدموں کے برکت سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو لگے ہاتھوں شرح الصدور کی ایک روایت بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی علی رحمۃ اللہ الکوی قبرستان سے گزرے، قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ ہنسنے لگے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں نے دیکھا اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ عز و جل سے آہو زاری کرتے ہوئے خوب رو رو کر دعائیں مغفرت کی، تو مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ، ہم نے لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی۔ پھر ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس قبر والی عورت بولی کہ اے فقی اسماعیل، میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہو گئی؟ تو میں نے کہا، ہاں، تو بھی انہی یعنی بخشے ہووں میں ہے، یہی چیز میری ہنسی کا باعث ہوئی۔ ایصال ثواب کا بھی پتہ چلا، اور اس تعلق سے امیر اہل سنت کا رسالہ فاتحہ کا طریقہ وہ دیکھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے نئے سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پہلے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سلسلے کے تعلق سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فیضان ریاض الصالحین مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے۔ نیت کے تعلق سے اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 12 سے شروع ہو کر یہ صفحہ نمبر 161 تک رنگ برنگے مدنی پھول ہیں، بالخصوص اخلاص اور نیت کے تعلق سے۔ صفحہ نمبر 26 پر بخاری شریف کے مشہور حدیث پاک ہے، اس کا ایک حصہ عرض کرتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اعمال نیت ہی پر ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تو جیسی نیت ویسا صلہ، اور بہت سارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث ثلث اسلام، دین کا تہائی حصہ ہے۔ یہ جو حدیث پاک کا ایک جز میں نے عرض کیا، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم نیک جائز کام کریں، اور نیک جائز کام ہی مسلمان کو زیب دیتا ہے، وہی کرنا چاہیے، تو ہم اچھی نیتیں کریں۔ جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، یہ ہے لغوی تعریف، اور شرعی تعریف یہ ہے عبادت کا ارادہ۔ نیکی کی دعوت کتاب اور یہی فیضان ریاض الصالحین، اس سے آپ پڑھیں گے نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 109 تا 129 اور فیضان ریاض الصالحین کے صفحات میں نے عرض کیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بنتا رہے گا۔ اسی طرح مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو ذہن بنے گا۔ فکر مدینہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات، اس کی ترکیب کی جائے تو پہلا مدنی انعام ہی اچھی نیتوں کی ترغیب پر مبنی، کہ خود بھی نیت کرنی ہے، دو کو کم از کم ترغیب بھی دلانی، تو یوں بھی ذہن بنتا رہے گا۔ اچھی نیت کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو بھی اچھی نیتوں کا ذہن بنے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی ذہن بنتا رہے گا۔ توجہ آخرت کی طرف رہے گی تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل ذہن بنتا رہے گا، کیونکہ جب آخرت کی یاد آئے گی اور ذہن بنے گا کہ وہاں نیکیاں کام آئیں گی، تو اب کسی نیک کام میں ایک نیت اگر 2 کی جا سکتی 2 کیوں نہ کریں، 10 کی جا سکتی 10 کیوں نہ کریں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جو درود پاک کی فضیلت میں
وہ عاشق رسول قبرستان کے پاس سے گزرے، درود پاک پڑھا اور برکت سے 70,000 مردوں کی مغفرت کی صورت ہوئی، اللہ کی رحمت ہوئی۔ اب اسلامی بہنیں جو ہیں مدنی چینل کی ناظرات، اب یہ یاد رکھیں اسلامی بہنوں کو اعلیٰ حضرت نے قبرستان جانے سے منع فرمایا ہے۔ اسلامی بھائی قبرستان جائیں گے، اسلامی بہنیں نہیں جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا ناپائیدار ہے، کتنے آئے کتنے گئے کون پوچھتا ہے؟ بڑے بڑے فرما روا آئے، جب وہ دنیا سے گئے ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، کوئی ان کو جاننے والا نہیں، کوئی ان کو ماننے والا نہیں۔ مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نام زندہ رہتا ہے، اور رہتی دنیا تک ان کے چرچے باقی رہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر ان کی تعریفات جاری ساری رہتی ہیں، اور بڑے ادب سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی ایسی ہی ہے کہ آپ کا نام بہت ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے، بہت عظیم ہستی ہیں، سبحان اللہ، پاک دامن، کنواری، عابدہ، زاہدہ، صائمہ یعنی روزہ رکھنے والی، زاہدہ یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والی، عابدہ یعنی عبادت کرنے والی۔ مریم کا مطلب ہی عابدہ خادمہ ہے، اور نیک والدہ اور نیک والد کی شہزادی، ان کی پرورش حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ کیا شان ہے ان کی کہ اللہ کے ایک نبی کی تربیت میں رہیں، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ قبلہ اول بیت المقدس کی خادمہ بننے کا انہیں شرف حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی برگزیدہ نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ بننے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا۔ ان کی شان و عظمت دیکھیے، سبحان اللہ، کہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور ان کے نام پر ایک پوری سورت قرآن پاک میں موجود ہے، اس کا نام سورہ مریم ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و شوکت یہ بھی ہے، ان کی شان و عظمت یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ، یہ جنت میں نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف پائیں گی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مستجاب الدعوات بنایا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ان کی پرورش جنتی پھلوں سے ہوئی، ان کی بارگاہ میں بے موسم کے پھل موجود رہتے تھے، ان کی نشو و نما افزائش عام بچوں سے عجیب تر تھی، کیونکہ آپ ایک دن میں اتنی پرورش پاتی جتنے بچے ایک سال میں پاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے وسیلے سے اولاد نرینہ ملی، حضرت سیدنا یحییٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرشتوں سے ہم کلامی کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کی شہزادی یعنی بیٹی کا نام رکھا مریم، اور صحابی کی کنیت رکھی ابو مریم، سبحان اللہ۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پاک آپ نے سنا، مریم، اور لقب ہے عذرا،
عذرا کا مطلب ہے کنواری. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام کیا ہے؟ یہ بھی عرض کرتا ہوں. آپ درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم کا نام پاک ہے عمران علی رحمت الرحمن، اور آپ کا یہ نام قرآن میں بھی مذکور ہے. چنانچہ پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 سماعت فرمائیے. اس کے تحت انشاءاللہ عز و جل مزید اور بھی مدنی پھول آپ کو پیش کروں گا. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنی رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی. سبحان اللہ. تو حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام ہے عمران. قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا بالتصریح یعنی وضاحت کے ساتھ کسی خاتون کا نام نہیں آیا. آپ کی شان و عظمت دیکھی. قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کتنے مقامات پر آیا؟ 31 مقامات پر. 31. یہ دعوت اسلامی کی IT مجلس نے القرآن الکریم جو سافٹ ویئر جاری کیا ہے اس میں ہم نے سرچ کیا تو 31 بار نکلا. اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، اس کے تحت نور العرفان میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کو کسی مرد نے نہ چھوا، ٹچ نہیں کیا کسی مرد نے آپ کو. ترجمہ: تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی. آپ نے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لائی اور شرعی احکام پر آپ نے عمل کیا، فرما برداروں میں ہوئی. سبحان اللہ. کیونکہ آپ تقوی و طہارت میں مردوں سے کم نہ رہیں، اس لیے قانتین جمع مذکر ارشاد فرمایا. یہ نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صدر الافاضل جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں ان کے مرید اور شاگرد ہیں. لکھتے ہیں خیال رہے کہ 5 بیبیاں بڑے کمال والی ہیں: حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ، حضرت ختیجہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. کسی غیر مرد نے آپ کو ٹچ نہیں کیا، آپ کو چھوا نہیں. اب وہ نادان خواتین، وہ عورتیں جو استغفر اللہ غیر مردوں سے ہاتھ ملاتی، جہاں ایسی نادان عورتیں بھی ہیں، وہ مردوں کے ساتھ مل جل کر کام کرتی، ہاتھ بھی ملاتی. معاشرے کے اندر ایسی برادریاں بھی ہیں کہ کزنس جب جمع ہوتے ہیں عید کے موقع پر، کسی خاص موقع پر، یا ویسے ہی یا شادی وغیرہ میں، تو آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں.
استغفر اللہ. تو جو مرد ایسا کرتے ہیں وہ درست نہیں کرتے، جو عورتیں ایسا کرتی ہیں وہ بھی درست نہیں کرتی. اب جو مرد غیر عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ سنیں، نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں. یہ کتاب حضرت علامہ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے. مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 38 سے عرض کر رہا ہوں، غیر عورت سے ہاتھ ملانے کی سزا. چنانچہ لکھا ہے، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوگا، اور اگر اس مرد نے اجنبیہ سے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میں نے فلاں مہینے میں فلاں جگہ پر فلاں کے ساتھ ایسا ایسا یعنی زنا کیا تھا. اس وقت اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا تو اس کا چہرہ بغیر گوشت کے ہڈی کا رہ جائے گا. اللہ عز و جل اس گوشت سے فرمائے گا میرے حکم سے پہلی حالت پر لوٹا، تو وہ گوشت دوبارہ اس کے چہرے پر جم جائے گا، اور زانی کا چہرہ تار کول سے بھی زیادہ سیاہ ہو جائے گا. زانی جرت کرتے ہوئے کہے گا، یا رب عز و جل، میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی زبان کو حکم دے گا گونگی ہو جا. پس وہ یعنی زبان گونگی ہو جائے گی تو اس وقت اعضائے بدن بولنا شروع کریں گے. ہاتھ کہے گا الہی عز و جل میں نے حرام کو چھوا تھا، آنکھ کہے گی میں نے حرام کی طرف دیکھا تھا، پاؤں کہیں گے ہم حرام کی طرف چلے تھے، شرمگاہ کہے گی میں نے حرام فعل کیا تھا، محافظ فرشتہ کہے گا میں نے سنا تھا، دوسرا فرشتہ کہے گا میں نے لکھا تھا، اور زمین کہے گی میں نے دیکھا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے تیری حرام کاری کا علم تھا، اس کے باوجود میں نے تیری پردہ پوشی فرمائی. اے میرے فرشتوں، اسے پکڑ کر میرے عذاب میں ڈال دو اور اسے میری ناراضی کا مزہ چکھاؤ. جس نے بے حیائی کی اس پر میرا غضب انتہائی سخت ہوگا. فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب لکھ رہے ہیں، اے لغزشوں اور عیوب میں مبتلا شخص، غفلت سے بیدار ہو جا. موت کے بعد کون تیری طرف سے معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین و ناظرات، آج توبہ کا موقع ہے. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں. مرنے کے بعد کون توبہ ہماری طرف سے کرے گا؟ توبہ تو جیتے جی ہے نا. اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے. چنانچہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. اللہ عز و جل اپنے بندے کو اس حال میں دیکھنا پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرتے ہوئے دعا میں مشغول ہو. اگر وہ اس سے مانگے تو وہ اسے عطا فرماتا ہے، اور دعا کرے تو قبول فرماتا ہے. آگاہ ہو جاؤ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں کا دوست، مخلوق کے دھتکارے ہووں کا سہارا، اور فریاد کرنے والوں کا فریاد رس ہوں. ہے کوئی جس نے مجھ سے سوال کیا ہو اور میں نے اسے محروم رکھا ہو؟ ہے کوئی جس نے توبہ کی ہو اور میں نے توبہ قبول نہ کی ہو؟ ہے کوئی ایسا جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اسے عطا نہ کیا ہو؟ میں کریم ہوں اور کرم میری طرف سے ہے، میں جواد ہوں اور جود و عطا میری ہی طرف سے ہے. میں اس کو بھی عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے، اور اسے بھی جو نہیں مانگتا. میری رحمت کے دروازے سے گناہ گاروں کو دھتکارا نہیں جاتا.
پھر تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 23. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمہ کنز ایمان: اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ نفس و شیطان کبھی ہم سے گناہ نہ کروا سکے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت دیکھیے کہ آپ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے. کبھی بھی کسی غیر مرد نے آپ کو ٹچ نہیں کیا، چھوا نہیں. وہ مدنی چینل کی ناظرات، وہ میری اسلامی بہنیں غور کریں، جن کو شرم نہیں آتی غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہیں. کیسی بات کرتے ہو بھائی؟ ہم غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیں گی؟ اچھا چوڑیاں چڑھانے بازار نہیں جاتی؟ جو جاتی ان کو ہی کہہ رہا ہوں. وہ جو چوڑیاں چڑھانے والا ہے وہ کون ہے؟ غیر مرد نہیں ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھ خود جا کے دے دیتی. استغفر اللہ استغفر اللہ. پردے کے بارے میں سوال جواب، میرے شیخ طریقت کی عظیم کتاب پردے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے، اس کو پڑھیے. اس میں امیر اہل سنت نے سوالن جواباً تربیت کی ہے ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی. سوال: عورت اجنبی منی ہار یعنی چوڑیاں بیچنے والے کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اس سے چوڑیاں پہن سکتی ہیں؟ نہیں. جواب: ایسا کرنے والی عورت گناہگار اور جہنم کی سزاوار ہے. اگر شوہر و محارم غیرت نہ کھائیں اور باوجود قدرت نہ روکے تو وہ بھی دیوس اور جہنم کے حقدار ہیں. اگر شوہر اپنی زوجہ کو اس حال میں دیکھ لے کہ کسی غیر مرد نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے. مگر 100 کروڑ افسوس، یہی بیوی جب چوڑیاں پہننے کے لیے غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتی ہے تو شوہر کا خون بالکل بھی جوش نہیں مارتا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب منی ہار کے ہاتھوں چوڑیاں پہننے کے بارے میں حکم شرعی دریافت کیا گیا تو فرمایا حرام 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 ہے. ہاتھ دکھانا غیر مرد کو حرام ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام ہے. جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اسے روا رکھتے ہیں وہ دیوس ہیں. اور یہ روایات موجود ہیں کہ دیوس اولن جنت میں نہیں جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو وہ نادان عورتیں جو غیر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتی ہیں، چوڑیاں پہننے کے لیے ہو یا کسی مقصد کے لیے ہو، یا ہینڈ شیکنگ کرتی ہیں، ہاتھ ملاتی ہیں، استغفر اللہ، شرم نہیں آتی؟ غور کریں، نصیحت حاصل کریں. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا بیان قرآن نے کیا کہ انہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. اور تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ کس طرح حفاظت کی کہ کبھی بھی کسی غیر مرد نے آپ کو چھوا نہیں، آپ کو ٹچ نہیں کیا. اللہ ان کے صدقے میں ہماری ماں بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما دے. میری جس قدر ہے بہن سبھی مدنی برقع پہنے، ہو کرم شہ زمانہ، ہو کرم شہ زمانہ،
مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بھی اسلامی بہنیں مدنی چینل پر سلسلہ ملاحظہ فرما رہی ہیں، ان کو مشورہ دوں گا کہ اپنی اصلاح کے لیے، نیکی کی دعوت کو پانے کے لیے، اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے، اچھا اثر لینے کے لیے، آخرت کی طرف توجہ کرنے کے لیے، نیکیوں والی عادت بنانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات پاکستان بھر میں 3000 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اسلامی بہنیں ہی تلاوت، نعت، بیان، ملاقات، ذکر، دعا سب سلسلہ کرتی ہیں الحمدللہ۔ اور اس مدنی ماحول کا اسلامی بہنوں پر کتنا اثر ہے دعوت اسلامی کا، الحمدللہ۔ ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عالمہ محبوبہ محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے متعلق کم و بیش 215 کتب سے ماخوذ ہے۔ 23 بیانات ہیں اس میں، 23 مبلغات اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے تو بہت ہی بہترین کتاب ہے، بیان کے لیے، مطالعے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، معلومات کے لیے۔ اور کیا کچھ ہے اس کے اندر؟ 23 بیانات ہیں، اللہ اکبر۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک، آپ کی علمی شان و شوکت، اور آپ کے فرامین بھی ہیں، آپ کا ذوق عبادت بھی بیان کیا گیا ہے، آپ کی سخاوت بھی بیان کی گئی ہے۔ روزہ رسول پر حاضری کا انداز کیا ہوتا تھا ہماری امی جان کا، آپ کا زہد و قناعت کس انداز کا تھا، آپ کی نصیحتیں، آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں، آپ کی انفرادیت، آپ کی نیکی کی دعوت، آپ کی امور خانہ داری۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پوچھتے تھے، اس کا بیان ہے۔ آپ بطور مفسرہ، اس کا بیان ہے۔ آپ کا اثار، آپ کا عشق رسول، فرامین مصطفیٰ پر عمل کرنے کا جذبہ، آپ کی فصاحت بطور محدثہ مفتیہ، آپ کی گریہ و زاری، آپ کا خوف خدا، آپ کی تواضع و انکساری، یہ اس ایک کتاب کے اندر جمع کیے گئے۔ مدنی بہار جو اس میں لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ باول مدینہ کراچی کے ایک اسلامی بہن کے حلفیہ بیان کا خلاصہ۔ یہ فرماتی ہیں الحمدللہ عز و جل ہمارا گھرانہ آقا نعمت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے ایک عظیم المرتبت خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد سے ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کی یہ خلیفہ مکرم میری والدہ محترمہ کے نانا جان تھے، اور ہمارے تمام اہل خانہ انہی کے دستے مبارک پر بیعت تھے۔ ان سے بیعت کی برکت سے الحمدللہ عز و جل سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کی محبت عقیدت رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ لیکن
عملی زندگی میں میری مثال کورے کاغذ کی سی تھی، بالخصوص نمازوں کی پابندی سے محرومی، فیشن پرستی، گانے باجے سننے کی نحوست چھائی ہوئی تھی، نیز غصہ چڑچڑاپن بھی میری عادت میں شامل تھا۔ میرے پھپھی زاد بھائی دعوت اسلامی کے مشک بہر مدنی ماحول سے وابستہ تھے۔ انہوں نے انفرادی کوشش کی بھائی جان پر، انہیں سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی، نہ صرف دعوت دی بلکہ ساتھ لے جانا شروع کیا۔ بھائی جان سنتوں بھرے اجتماع سے واپس آ کر اجتماع میں ہونے والے بیان کے متعلق گفتگو کرتے، جس میں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کا ذکر خیر سننے کو ملتا، جس کی وجہ سے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنائیت سی محسوس ہونے لگی۔ یہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ الحمدللہ عز وجل اسی احساس نے مجھے پہلی بار 1405 سنہ ہجری بمطابق 1985 کے سالانہ سنتوں بھرے اجتماع کی خصوصی نشست میں شرکت پر ابھارا۔ چنانچہ میں بھی اسلامی بہنوں کے ساتھ اجتماع میں شریک ہوئی، جہاں میں نے پردے میں رہ کر سنتوں بھرا بیان سنا، دعا مانگی۔ الحمدللہ عز وجل اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے مجھے گناہوں سے توبہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، فکر آخرت کا جذبہ ملا، جس پر استقامت پانے کے لیے میں نے مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ عز وجل مدنی انعامات کی برکت سے مجھے اپنے محرم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ اے بیمار عصیاں، تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول۔ امیر اہل سنت دعوت دے رہے ہیں مدنی ماحول کو اپنانے کی۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول۔ یہاں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ایک مدنی پھول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیں، اسلامی بھائی نے اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کی، اس اسلامی بھائی نے گھر آ کر گھر والوں پر انفرادی کوشش کی، اپنی بہن پر انفرادی کوشش کی، اجتماع میں جو بیان ہوا، جو ماحول تھا، وہ آ کر گھر بتایا، تو کیا اثر ہوا کہ الحمدللہ عز وجل گھر میں بھی مدنی ماحول کی بہاریں آنے لگی، مدنی بہاروں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، اس کی برکت سے گھر میں بھی مدنی ماحول بن گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حضرت عمران علی رحمت الرحمن، اور یہ بھی عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات کو کہ تاریخ اسلام میں عمران نام کے دو شخص بہت مشہور و معروف ہیں۔ ایک حضرت عمران جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور دوسرے ہیں حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم۔ اور یہاں اس آیت میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم مراد ہے، عمران بن ماسان۔ یہ دونوں جو عمران ہیں نام یکساں ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان تفسیر خازن میں ہے تقریباً 1800 سال کا فاصلہ ہے، 1800 سال کا۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا نام ہے حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیداتنا حنہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے حضرت سیدنا عمران علی رحمت الرحمن کی شادی ہوئی، تو اولاد نہیں تھی آپ کے ہاں۔ اب دل میں اولاد کی تڑپ رہتی تھی۔ عمر مبارکہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیادہ ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئی، اولاد ہونے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ پھر یہ اولاد ہونے کی امید کیسے ہری ہوئی، کیسے تازہ ہوئی؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ سنیے کیا معاملہ ہوا۔ چنانچہ
ایک روز آپ بانج تھیں. بانج مینز وہ عورت جس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو. بانج بھی تھی, عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی. ایک روز درخت کے سائے میں آپ بیٹھی ہوئی تھی, ایک پرندے کو دیکھا. وہ پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلا رہا تھا, دانا کھلا رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی. گھرانہ ان کا بہت نیک لوگوں کا گھرانہ تھا. تو اللہ سے اولاد کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیداتنا حنا رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا قبول کی اور حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جیسی اولاد ان کو عطا فرمائی. یہاں میں ایک روحانی علاج بھی پیش کرتا ہوں جو اولاد سے محروم ہیں ان کے لیے. چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے روحانی علاج. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں سے مختلف علاج آپ نے لکھے. لکھتے ہیں یا باری او, باری اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا باری او 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاء اللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو بے اولاد ہو وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کریں. فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی کتاب لے کر پڑھیں جو کہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت سیدنا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمان کی لکھی ہوئی ہے. دعا عبادت ہے, دعا کرنا سنت بھی ہے, دعا کرنے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت بھی ہے, دعا کرنے میں یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی بجاوری بھی ہوتی ہے, اور دعا کرنے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے تھے. اور آپ کی دعائیں سبحان اللہ خزینہ رحمت لیں مکتبۃ المدینہ سے پتہ چلے. کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, وضو سے پہلے کی دعا, سونے سے قبل کی دعا, بیدار ہونے کے بعد کی دعا, صبح کی دعا, شام کی دعا, دعا 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 دعا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک میں دعاؤں کا ذکر بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب دعا کرتے رہتے. تو یہ ادھر ادھر جعلی عاملوں کے پاس جانے کے بجائے, بلیک بابا, کالے بابا جو ہیں ان کے پاس جانے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کریں, عبادت کریں, اللہ سے دعا کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا باری 10 بار ہر جمعے کو پڑھ لیں. سبحان اللہ, اللہ کی رحمت سے بیٹا عطا ہوگا. تو دعا کرتے رہیں, یہ مومن کا ہتھیار ہے. دیکھیں حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بخاری شریف جنہوں نے مرتب کی, حدیثیں جمع کی, یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. ان کی امی نے حضرت امام بخاری کے لیے دعا کی تو ان کی والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھیں روشن فرما دی, اور پھر بڑے ہو کر اتنے بڑے امام بنے, اتنے بڑے محدث بنے, اتنے بڑے عالم بنے, اتنے بڑے عاشق رسول بنے. تو اولاد کے لیے دعا کریں, دعا ترک نہ کریں, اور جعلی عاملوں کے پاس نہ جائیں, جعلی پیروں کے پاس نہ جائیں. پیر وہی پیر ہے جو سچا ہے, جو جعلی ہے وہ پیر ہی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی عطا فرماتا ہے. ساری نعمتیں اس کے کرم سے عطا ہوتی ہیں. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان یہ بہت عزت والا اور شرف والا خاندان ہے, اور اس خاندان کا ذکر جو ہے یہ قرآن پاک میں بھی ہوا ہے. پارہ 3 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں. اس کی تفسیر آپ نور العرفان میں پڑھیں, خزائن العرفان میں پڑھیں, تفسیر نعیمی وغیرہ میں پڑھ لیں. اب سلسلے کے وقت مکمل ہو رہا ہے, انشاءاللہ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان
آپ کی والدہ حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی، منت کب مانی، منت کیوں مانی، منت کا خیال کیسے ہوا، اور جب آپ کی آمد ہوئی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی تو یہ پریشان ہوئیں، پریشان کس وجہ سے ہوئیں، نظر و منت کیا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول پیش کروں گا۔ اگر بیٹی کی آمد ہو جائے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت پاک کا سلسلہ کیسے ہوا، اور کس طرح ان کی والدہ نے آپ کو شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے دعا کی، اور شیطان سے حفاظت کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلے میں پیش کروں گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہم تو غیبت کرے نہ سنے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو باعمل بنا دے، اور اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور ناپسندیدہ کاموں سے بچائے۔ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمارے دنیا آخرت کے معاملات اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخ فیہ کا دم، عجب شان